بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں لے لو۔ جب بھی قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے تو اعوذ پڑھنا چاہیے، اور کوئی کام شروع کرنا چاہیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے کہ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ یہ برکت ہے اس میں، اور سب لوگوں کے لیے ہے کہ جو بھی کام شروع کیجیے تو اس میں برکت ہوگی، اور اللہ کا نام لے کے شروع کیجیے۔ ہم لوگوں نے اس سے پہلے سورۃ شورى کا آخری ترجمہ تفسیر اس کا پڑھا تھا ہم لوگوں نے۔ آج ایک نیا سورۃ زخرف، وہ ہم لوگ شروع کریں گے۔ اللہ کی توفیق سے۔ آمین والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ حامیم سورہ مقطعات ہے، اس کے بارے میں بتایا جا چکا ہے کہ اس کا مطلب معنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور ان کو حکم ہوا کہ آپ لوگوں کو بتا دیجیے، سمجھا دیجیے، پہنچا دیجیے۔ قرآن کو انہوں نے پہنچایا سب کچھ۔ اور یہاں حامیم جو مقطعات ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں بتایا، میننگ بتایا کہ کیا معنی، اس لیے دنیا اس حامیم کا مطلب جاننے سے حاصل۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ قرآن جو ہے انہی حروف سے مرکب ہے، بنی ہوئی ہے، لیکن ہا الگ ہے، میم الگ ہے۔ عرب کے لوگ بھی، عربی زبان ان کی، وہ بھی پتہ نہیں لگا سکے کہ یہ کیا چیز ہے، اس کا کیا میننگ ہے۔ یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ کسی انسان کا گڑھا ہوا نہیں ہے۔ عربی کے ایک سے ایک فصیح اور غریب لوگ تھے، لیکن اس کا مطلب بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتایا ہی۔ مصلحت کیا تھی؟ اللہ کا رسول بہتر جانتا۔ یہاں ہے والکتاب المبین، اللہ تعالیٰ ہی قسم کھا رہا ہے کہ قسم ہے واضح کتاب کی۔ کتاب کا یہاں مطلب ہے قرآن شریف، قرآن سے کہ جب کسی کا بڑا امپورٹنس بڑھانا رہتا ہے، اس کے مقام کو بلند کرنا رہتا ہے، تو قسم کھا کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والکتاب المبین، مبین کہتے ہیں کھلا واضح، اس کو کہتے ہیں ہر چیز سمجھ میں آوے۔ تو قسم ہے واضح کتاب کی۔ انا جعلناہ قرآن عربین، بے شک ہم نے اسے بنایا۔ یہ قرآن چارج تھا
وہ جو کفار مکہ تھے، مشرک تھے، وہ سب کہتے تھے کہ ارے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے خود گڑھ لیا ہے اور کہتا ہے کہ ہم پر وحی نازل ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے اترتا ہے۔ تو یہاں اس کی تردید ہو رہی ہے کہ نہیں، قرآن کو کسی انسان کے بس کے باہر کی بات ہے یا کسی پیغمبر کی کہ قرآن کو خود سے بنا لے۔ اس پر نازل ہوا، کہاں سے نازل ہوا؟ تو اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ اور قرآن میں کہ 23 سال لگا قرآن کو تھوڑا تھوڑا اترنے میں، نازل ہونے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے ہم نے اس کو بنایا، اور یہ جو قرآن ہے، کتاب نے یہاں قرآن، وہ عربی زبان میں بنایا۔ یہ بھی کہا عربی زبان میں ہم نے بنایا، اور عرب میں یہ بات ہو رہی ہے، عربوں سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ بنا لے، اس کو ہم نے بنایا، اور یہ عربی زبان میں بنایا۔ کیوں بنایا عربی زبان میں؟ تاکہ عرب کی زبان بھی عربی تھی، تاکہ تم سمجھ لو اس کو، تم سمجھو اس کو۔ یہ اب سب لوگ جو ہے وہ اِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک وہ قرآن ہمارے پاس لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے، لکھ کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ لوح میں جو لکھا ہوا ہے وہ مٹے گا نہیں، اور وہاں ہے، اور وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے وحی کے ذریعے نازل ہوتا ہے۔ تو کہا کہ یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، تو صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ یہ قرآن ہے، اور وہ بھی کہاں ہے؟ تو لوح محفوظ میں ہے، اور وہاں سے نازل ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کے حکم سے۔ ہے کیسا یہ قرآن؟ یہ قرآن ہے بلند مرتبہ باحکمت۔ یہ قرآن بصیرتوں کا خزانہ ہے۔ اس کو کوئی انسان اگر پورا پڑھے، اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے تو دنیا بھی سمجھ جائے گی، اس کی آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ شرط ہے کہ لوگ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ قرآن یہ، اور اس میں آگے بھی لکھا ہوا ہے، اسلام میں بھی لکھا ہوا لا ریب فیہ، کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ کہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ رحمت ہے، کہیں ہے کہ سب کچھ اس قرآن میں ہے، بصیرتوں کا خزانہ ہے۔ آسمان میں قرآن کی بہت عزت و احترام ہے، اور دنیا والے بھی اس کتاب کو اسی عظمت، اسی بلندی، اسی شان کے ساتھ جو ہے اس کو سمجھیں کہ یہ کسی معمولی آدمی کا کلام نہیں ہے، یہ کلام ہے اللہ کا کلام، اور بھرا ہوا ہے حکمت، کیا چیز نہیں ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو قرآن کو نصیحت کے ساتھ ہے، کاتب ہے قرآن کے لیے، اور سب دوسرے سورہ میں لکھا ہوا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا بِالْقُرْآنِ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، بس کیا ہے کوئی نصیحت کا حاصل کرنے والا؟ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو یہاں کر رہا ہے کہ اب ہے یہ تو آیا نصیحت کے لیے، لیکن جو کفار مکہ ہیں اور جو مشرکین ہیں یا یہود نصارہ ہیں، وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کا کلام نہیں ہے، اسی سے انکار کر دیتے ہیں،
اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اور وہ خدا کو بھی نہیں مانتے اس میں، اسی لیے کافر ہیں۔ جو اللہ کو نہیں مانے وہ کافر ہے۔ اور مشرک یہ ہے کہ اللہ کو شریک کر دیتے ہیں، وہ اپنے بتوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں کہ یہ بھی کام کرتا ہے، وہ بھی کام کرتا ہے، وہ مشرک ہے۔ تو یہ کفار مشرک جو ہے یہ نہیں مان رہے کہ یہ نصیحت کی کوئی کتاب ہے، وہ مان رہے ہیں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے اپنے کو۔ اب ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری نااہلی سے، تمہارے ناسمجھی سے تم اگر اس کو نہیں مان رہے ہو، یہ نصیحت کی کتاب ہے، حد سے گزر جانے والے لوگ ہو تم جو قرآن جس پر نازل ہوا اس کو بھی نہیں مانتے ہو، اور جب وہ سمجھا رہا ہے تو تم اس کو ستاتے ہو، پتھر پھینکتے ہو، سب کچھ کرتے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو رسول اللہ کو بھی نہ مانے، رسول کو بھی نہ مانے، قرآن کو بھی نہ مانے، اور طرح طرح سے ستائے، تو ایسا جو ظلم ہوا قرآن میں بھرا پڑا ہے۔ بہت سے پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہوا، تو بہت سے پیغمبروں کے ساتھ ہوا تو اللہ نے اپنے کو نوح علیہ السلام تو دریا بہا دیا اور اسی میں سب ختم ہو گئے۔ لوط علیہ السلام میں ہوا تو اس کو پلٹ دی گئی زمین، وہی ختم ہو گیا۔ تو دوسرے پیغمبر کے زمانے میں تو یہ ہوا کہ اس کو سزا ہو جائے، تو کیا اللہ تعالیٰ یہ اگر نہیں مان رہا ہے تو اس کو روک دینا چاہیے، قرآن نہیں اترنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں کہ اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، اور رسول اللہ بھی رحمت للعالمین ہے، تو وہ ان کے نہیں ماننے پر کوئی سزا دے نہیں رہے، ان کو عذاب الہی نازل نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے آخری نبی، اور انہی کے ذریعے جو ہے سو پھیلنا ہے اسلام کو، اللہ کو کی بات پھیلنی ہے، انہی کے ذریعے پھیلنی ہے، تو وہ اس کی نادانی کی سزا نہیں دے رہے، کیونکہ رحیم و کریم ہے۔ وہ یہ نہیں کر رہے ہیں کہ اچھا یہ لوگ نہیں مانتا ہے تو قرآن کا جو وحی نازل ہو رہی ہے، قرآن اتر رہا اسی کو بند کر دیا جائے، نہیں، قرآن تو اترتے رہے۔ تو انہوں نے قرآن کو روکا نہیں، ان کی نادانی کی وجہ سے یہ اعراض کر رہے ہیں، یہ نہیں مان رہے ہیں، کیونکہ یہ حد سے گزر جانے والے لوگ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، تاکہ پہلے لوگوں میں بھی ہم نے بہت سے نبی بھیجے کہ جاؤ تم دین پھیلاؤ، اور دین سب نبی کا ایک ہی ہے، اللہ کا دین، اور سب اسی کو سمجھانے کے لیے دنیا میں، اسی پر چلانے کے لیے دنیا میں سب نبی آئے۔ تو اس زمانے میں، نبی کے زمانے میں، جو پرانے زمانے میں گزر چکا، اس میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر اللہ کے رسول کو ستاتے تھے لوگ اور اللہ کی بات کو نہیں مانتے تھے، اس کی کتاب کو نہیں مانتے تھے، عذاب الہی نازل ہو جاتا تھا، تباہ ہو جاتے تھے۔ لیکن رسول اللہ یہاں موجود ہیں تو عذاب الہی نہیں ہے، ایک مہلت دی گئی سارے لوگوں کو کہ تم کو جو کچھ کرنا ہے کرو، لیکن قیامت ضرور آئے گی، اور قیامت جب آئے گی تو تم نے اگر اچھا عمل کیا ہوگا تو اللہ انصاف کرنے والا ہے، حساب کتاب ہوگا تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور نہیں تو جہنم میں تو جانا ہی ہے، ابھی سزا نہیں ملی۔ اسی لیے عذاب الہی کا نازل ہونا بند ہوا، اور سب نبی میں عذاب الہی ہوتی رہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جو ہے بہت سے نبی بھیجے پہلے لوگوں میں، اور انہیں آیا ان کے پاس وما یاتہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون، تو ہر نبی کے ساتھ مذاق اڑایا گیا، ٹھٹھا کیا گیا، اس کو کوئی ویلیو نہیں دیا گیا۔ ہر نبی کے ساتھ یہ واقعہ ہے، جب حد سے بڑھ جاتے تھے تو عذاب الہی نازل ہوتا، یہاں حد سے بڑھنے کے بعد بھی عذاب نازل اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، اور ان کو مہلت دیا کہ قیامت ان کو موت
कुल्ल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कहा कि सबको तो मरना ही है, अब मरने के बाद कब्र में जाओगे, हश्र का मैदान होगा, क़यामत आएगी, वहाँ फिर तुम्हारा हिसाब किताब हो जाएगा और उसमें तुम तो हमारे जहन्नम, अच्छा काम किया होगा तो जन्नत मिलेगा और गलत काम किया होगा अल्लाह के खिलाफ, रसूल के खिलाफ, दीन के खिलाफ, तो तुम जहन्नम में जाओ। तो ये तो था पहले की बात। अभी जो हो रहा है कि इनके साथ क्या हो, तो अल्लाह के रसूल को तसल्ली दे रहे हैं कि आप मत घबराइए, आप तकलीफ मत महसूस कीजिए कि आप, हम बयान कर रहे हैं कुरान को और वो हंस रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई शोर कर रहा है, कोई कान में उंगली डाल के है, कोई ठूस लिए हुआ है, रूई को लगाया हुआ या कुछ किए हुआ है, अब तरह तरह का एक बच्चे से हंगामा करा रहा है कि कुछ सुने ही नहीं इस कुरान। तो कहा कि आप घबराइए नहीं, पिछले पहले जो नबी सब आए थे उनके साथ हुआ, आप सब कीजिए। वअहलकना अशद्द मिनहुम बत्शा वमदा मसलुल अव्वलीन, बस हमने उस अहले मक्का से ज़्यादा सख्त पकड़ वाले लोगों को हिलाक किया। कहा क्या बताइए लोग जो पहले जो पैगम्बर गुजर चुके हैं, उनके ज़माने में जिन लोगों ने गलत काम किया, रसूल को सताया, अल्लाह की बात को नहीं मानी, दीन के रास्ते पर नहीं चले, तो अज़ाब इलाही नाज़िल हुआ। वो और जगह है कि भाई आप घूम फिर के देखिए कि खंडरात पड़े हुए हैं, कहाँ गए वो लोग, बड़े ताकतवर लोग सब थे और बड़ी डेवलपमेंट थी सब कुछ, लेकिन वो अज़ाब इलाही नाज़िल हुआ, वो तो खत्म हो गए। हुक्म हो रहा है कि भाई हाँ, तो ज़्यादा सख्त पकड़ वाले, तो मक्का वाले तो कमजोर थे, कोई उतना ताकत नहीं थी जो पहले वाले को ख़त्म कर चुके। तो ये अगर नहीं मानेंगे तो इनका भी बुरा हाल किया जाएगा। तो आप घबराइए मत, तसल्ली दी जा रही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बताया जा रहा है कि मक्का वाले को बताइए, उनको याद दिलाइए कि जिन लोगों ने अल्लाह का इनकार किया, उसके दीन पर नहीं चले, उसके रसूल का इनकार किया, उसकी किताबों का इनकार किया और गलत सताया, जुल्म किया, तो जालिम को छोड़ा नहीं है अल्लाह ने, उसके अलावे आइए आइए तरह से ख़त्म किए गए। तो उनको बताइए, ये तो बहुत कमज़ोर लोग थे, इनसे भी बड़े बड़े ताकतवर लोग थे, उनको भी कैसे दिए। अब जैसे फिरौन का किस्सा है, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मूसा को बचा दिया अलैहिस्सलाम को, फिरौन के पूरे सब नस्ल खत्म कर दी। अल्लाह ताला कहता है कि आप इनसे पूछिए, वलइन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्न खलक़हुन्ना अज़ीज़ुल अलीम। इन लोगों से पूछिए कि किसने आसमानों को और ज़मीन को बनाया, कौन? उनका पुत्र, क्या उसने बना दिया? तो अल्लाह ताला कह रहा है कि आप उनसे पूछिए किसने आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया, तो वो ज़रूर कहेंगे कि उन्हें पैदा किया है ज़बरदस्त गालिब इल्म वाले अल्लाह ने। ये बात कहेंगे ये मुश्रिक लोग, काफिर लोग। ये नहीं कहेंगे कि उसने बनाया, वो कहेंगे कि अल्लाह ही बनाया, ज़मीनों को भी अल्लाह ने बनाया भी। और एहसान क्या किया अल्लाह ने? अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द महदन व जअल लकुम फीहा सुबुलन लअल्लकुम तहतदून। वो जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया, अल्लाह ने ज़मीन को क्या कर दिया? फर्श बना दिया। जहाँ लोग आराम से सोता है, उस पर चलता है, गिरता पड़ता भी नहीं है। जिससे ज़मीन के उस चारों तरफ जो है अलग अलग जगहों में बड़ा बड़ा पहाड़ बना दिया ताकि हिल डोल भी नहीं कर सके, बच जाए। तो कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये किया कि फर्श बना दिया, तुम उसमें ज़मीन पर, और तुम्हारे लिए इसमें पहाड़ है, चाहे नदी है या कहीं है, हर जगह रास्ते बनाए तुम
एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ऐसी बनावट कर ये कर दिया। और तुम क्या कर रहे हो? अल्लाह को नहीं मान रहे हो, किताब को नहीं, रसूलुल्लाह को नहीं मान रहे हो, किताब को नहीं मान रहे हो। और फिर जो तुम अपना काम करो, सताते क्यों, जुल्म क्यों करते हो, कर रहे हो, इस सब पर भी कर रहे हो। तो कहा कि भाई अल्लाह तुम्हारे लिए पानी बरसाता है, ये जमीन का फर्श, जमीन बनाया, आसमान बनाया, फर्श बनाया, सारी सहूलत तुमको दिया। और जगह लिखा हुआ वो रब्बुल है, रब है, तुमको खाना पीना सब कुछ रोजी देने वाला भी वही है, जिसको जितना चाहे उतना रोजी वो देता है हिसाब से। सारी तरह की सहूलत सब कुछ का देने वाला कौन है? अल्लाह है। आइए हम मान ही नहीं रहा है। तो ये एग्जाम्पल सब दिया जा रहा है कि सब सोचो, तुम इस पर गौर करो। वल्लज़ीन नज़्ज़ल मिनस समाई माम बिक़द्रि फ़अन्शरना बिही बल्दतम मैततन कज़ालिक तुख़रजून। ताकि अल्लाह क्या करता है कि अंदाजे के साथ आसमान से पानी बरसाता है, और फिर हमने उससे जिंदा किया शहरों को। मानी बारिश जब होती है तो चकिल मैदान है, कुछ नहीं है, सूखा है, पड़ा हुआ है, कोई घास फूस भी नहीं है, सब जला हुआ। और जब बारिश हो जाती है तो वही जमीन फूट जाती है, लहलहाने लगता है, सब कुछ होता है, मानी जिंदगी आ जाती है, मुर्दा जमीन जिंदा हो जाती है। ये एग्जाम्पल दिया। और कहा कज़ालिक, इसी तरह तुख़रजून, तुम भी कब्र से उठाए जाओ। लेकिन वो तो इस बात को मानते नहीं थे। वो लोग मानते थे कि दुनिया ही सब कुछ है, खाओ पियो और मर जाना है, मर गया। और यहाँ इस्लाम करता है कि तुम मर जाओगे, कब्र में जाओगे, सब मरेगा जरूर, और सब कब्र में जरूर जाएगा, तो बरज़ख मिल जाएगा। और एक दिन आएगा जब क़यामत आएगी, जब क़यामत आएगी, सूरज फूका जाएगा तो सब उठ के कब्र से दौड़ेगा हश्र के मैदान के लिए, और वहाँ हिसाब किताब होगा, जन्नत जहन्नम का फैसला होगा। अल्लाह इंसाफ करता है, ना इंसाफी नहीं करता, जुल्म नहीं करता। ये लोग तो उस बात को मानते नहीं था, लेकिन बता रहा है कि तुम कब्र से इसी तरह से चाहे जलाए जाओ या कुछ किया जाओ, कहीं हो, क़यामत आएगी तो सबको हाजिर होना है वहाँ, अपना अपना अमाल नामा को लेके, और हिसाब किताब देना है। उसके बाद आगे कहता है वल्लज़ीन खलक़ल अज़वाज कुल्लहा वजअल लकुम मिनल फुल्कि वल अनआमि मा तरकबून। कहा कि ये अल्लाह ही है जिसने उन सब के जोड़े बनाए। और क्या बनाया अल्लाह ने? कश्तियाँ बनाए, चौपाए बनाए, तरह तरह के जानवर, घोड़ा, तरह तरह के हाथी, सब जगह बनाया, जिन पर तुम सवार होते हो, सवारी पर सवार होते हो। लितस्तवू अला ज़ुहूरिही सुम्म तज़्कुरू नेमत रब्बिकुम इज़स्तवैतुम अलैहि। कहा कि तुम उसके पीठ पर बैठते हो, ठीक तरह से बैठ जाओ, और फिर तुम याद करो अपने रब की नेमत को कि भाई अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें दी हैं, हर तरह की सहूलत दी कि हमको कहीं जाना है तो सवारी का इंतज़ाम हो गया, और उस सवारी पर हम बैठ के एक जगह से दूसरी जगह अपने मकसद को पूरा करने के लिए जाते रहते हैं। ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। अब इसमें एक दुआ है कि बैठ जाओ तुम अगर सवारी पर, चाहे कार पर बैठो, प्लेन पर बैठो, या जिस पर बैठो, जो कुछ करो, सवारी पर बैठने तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये दुआ पढ़ लिया। क्या पढ़ लेना है?
وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. تم کہو پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کر دیا اور ہم اس کو قابو میں لانے والے نہیں تھے. اب گھوڑا ہے اتنا بدماش ہوتا ہے چڑھنے ہی نہیں دے گا. تو کہا کہ یہ کوئی بھی سواری ہو, پلین پر بھی چلنا ہو یا پانی کے جہاز پر بھی چلنا ہو, سب میں اللہ نے جو ہے اس کو چونکہ مسخر کر دیا, اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو مسخر کر دیا. اللہ تعالیٰ جو ہے اسی کی وجہ سے انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسخر کر دیا, اس لیے اس کے پیٹھ پر سب کے لیے چڑھنے نہیں دیتا پیٹھ پر. تو یہ دعا پڑھنے کے لیے ہے, اور یہ ہے کہ اور ہم اپنے رب کی طرف ضرور لوٹ کر جانے والے ہیں. اب یہ دنیا ہمیشہ کے لیے تو ہے نہیں, باقی تو صرف اللہ کی ذات رہے گی. آخرت کو یاد کرنا چاہیے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم کو تو ہر آدمی کو انتقال ہونا ہے اور سب کو اللہ کے پاس پہنچنا ہے. حساب کتاب کے ہر ایک کو, ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, کوئی ہو, سب کو جو کرنا ہے کر رہے گا. اچھا کرنی ہے تو اچھا بھرنی ملے گا اس کو. تو یہ دعا عام طور سے یاد کر لینا چاہیے ہر ایک آدمی کو. اور اس کے بعد ایک حدیث ہے, اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جانے کے لیے سواری پر بیٹھتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے, اور پھر یہ آیت اور اس کے بعد یہ دعا جو ابھی ہم نے پڑھا اس کو پڑھتے تھے. اور اس کے بعد وہ ایک اور دعا کرتے تھے, میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے اس سفر میں مجھے نیکی اور تقوی اور ایسے عمل کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو. خدایا ہمارے لیے سفر کو آسان کر دے اور لمبی مسافت کو لپیٹ دے. خدایا تو ہی سفر کا ساتھی اور ہمارے پیچھے ہمارے اہل و عیال کا نگہبان ہے. خدایا ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ اور پیچھے ہمارے گھر والوں کی خبر گیری فرما. یہ مسند احمد, مسلم, ابو داؤد, نسائی, دارمی, ترمذی وغیرہ حدیث کی کتابوں میں یہ ایسا لکھا ہوا ہے. تو آدمی کو یہ دعا کو یاد کر لینا چاہیے. سائیکل پر بیٹھے تب, موٹر پر بیٹھے تب. کیا دعا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. یہ چھوٹی دعا, اس کو یاد کرنی ہے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. کتنا شیطان اور بدماش ہے یہ انسان, ناشکرا ہے ایسا کہ کہا کہ اللہ کا جو مانے اس کے بندوں میں سے انہوں نے اس کو بندوں میں سے اس کے لیے بنا لیا ہے. کہا کہ جز بنا دیا ہے, لفظ جگر مانے اولاد. اللہ کو کوئی اولاد نہیں ہے, نہ کوئی بیوی ہے, نہ بچہ ہے. اللہ یہ آدمی کی طرح نہیں ہے کہ وہ کرے, اور اس کی کوئی اولاد نہیں. لیکن وہ کافر اور مشرک لوگ کہتے تھے کہ یہ جز بنا دیا. اور یہاں آ کے ختم ہو جاتا ہے یہ رکوع. آگے کے رکوع شروع ہوگا تو اس میں آگے ہے کہ بھائی بیٹیاں بنا دیا ہے, کہ اللہ کو بیٹی ہے, فرشتے کو بیٹی بنا دیا اور یہ کیا. یہ سب جو حرکت جو ہے وہ مشرکین مکہ اور کافر کرتے تھے, اس کی سزا ہوگی. یہ ختم ہو گیا. اب کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھو. ضرور شریف پڑھو.
درود شریف سب لوگ پڑھو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ، ہم لوگ نے آپ کے توفیق سے اس سورہ زخرف کی پہلی رکوع کا ترجمہ و تفسیر کو سنا، اس کو پڑھا، سمجھ جتنی عقل تھی اتنا سمجھا. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے، اور اس میں کوئی اگر خامی رہ گئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کر دیا جائے اور اس کو قبول فرما لیا جائے، اور اس کا جو ثواب ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارباب پاک کو بخش دیا جائے، ان کی آل کو، ان کے ازواج کو، ان کے اصحاب کو، جتنے مومن مومنات ہیں، جتنے ائمہ ہیں، صلحاء ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، بزرگان دین ہیں، جتنے یہاں بیٹھے ہوئے مجلس میں لوگ ہیں، سب کے خانوادے کو، ان کے خانوادے کو، ان کے خانوادے کو ثواب دی. اے اللہ، تو رحیم و کریم ہے، تو سب کو اچھا رکھ، صحت مند رکھ. اے اللہ، جو لوگ پریشانی میں ہیں ان کی پریشانی کو آسانی میں بدل دے. جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں اور گناہوں کے دلدل میں ہیں، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیجیے اور ان کو صحیح راستہ، نجات کا راستہ بتا دیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ، نماز کی کوشش ہوگی، سب کو نمازی بنا دے تاکہ وقت پر نماز پڑھیں اور اللہ کی عبادت میں لگے رہیں. اور اے حکم کہ آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، وہ جنت میں جائیں گے. اے اللہ، توفیق دے کہ سب لوگ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر، اور مرنے کے بعد قیامت پر اور اس کا حساب کتاب پر، جنت جہنم پر، سب پر ایمان ہے جیسا کہ حکم ہے. اے اللہ، سارے نبیوں پر ایمان ہے، جس کو آپ نے نبی بنایا یا رسول بنایا، اور ان ساری کتابوں پر جو آپ کی طرف سے نازل کیا گیا. اے اللہ، قرآن کی تعلیم ہر جگہ رائج کرا دے، ہر مسلمان کے گھر سے گانے کی آواز نہ آئے، قرآن کی آواز آئے، اور سب کو توفیق دیجیے کہ تھوڑا سا ہی صحیح معنی کے ساتھ سمجھ کے قرآن کو پڑھے. اے اللہ، اس کو پڑھنے کی توفیق دیجیے، سمجھنے کی توفیق دیجیے، اور اللہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دیجیے. جو قرآن سے جڑا ہوا رہے گا انشاءاللہ اس کو نجات کا راستہ مل جائے گا. قرآن سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دیجیے. اے اللہ، جھوٹ سے بچائیے، ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق دیجیے. غیبت، بے ایمانی، چغلی، اس سب سے بچائیے، یہ سب جہنم میں جانے کے راستے. اے اللہ، بغیر تیرے فضل سے، تیرے حکم سے، تیرے توفیق سے کوئی اچھا کام کرنا بھی چاہے تو بھٹک سکتا ہے، راستہ نہیں بھٹکے. اپنی رہنمائی دیجیے صحیح راستے کے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا کیجیے. اے اللہ، حرام روزی سے بچائیے، جائز روزی، حلال روزی کھلائیے. اے اللہ، حلال روزی کھلائیے. حرام روزی سے پہنا ہوا کپڑا، حرام روزی سے کھانا، وہ سب حرام ہی ہے، تو اس کی نہ نماز ہوگی نہ کوئی دعا قبول ہوگی. ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوگی، وہ جہنم میں جانے کا راستہ ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.